تو یہ کہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا شخص ہے، بلیک میلر ہے، ٹاؤٹ ہے، اس کے پاس اور کوئی چیز تو باقی ہے نہیں ہے۔ وہ جس طرح کا اس کے زبان ہے، آپ نے وہ دیکھ لی ہے اس میں ان کے ٹویٹس میں، وہ فرسٹریشن میں وہ توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے، ایک پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ ایک کور کمیٹی ہے، اس کے لیڈر ہمارے عمران خان صاحب ہیں۔ ہماری پارٹی کے اندر ہم کیا فیصلے لیتے ہیں، کیا فیصلے کرتے ہیں، کہ یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ اس میں ایک بھگوڑا جس طرح ہائی کورٹ سے بھاگا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وہ تصویریں اور ویڈیو آپ کے پاس ہیں تو وہ ذرا چلا کے دکھا دیں۔ ایسا بزدل اور ڈرپوک آدمی اچھا کہتا ہے جی مجھے زبردستی چھڑوایا۔ مجھے بتا دیں کہ یہ شاہ محمود قریشی کو اپنے ساتھ محمود مولوی اور گورنر جو سابق تھا عمران اسماعیل کو لے کے میں شاہ محمود قریشی کو کیا بتانے گیا تھا کہ کہاں کس پارٹی میں شامل ہو جاؤ، اور پھر وہاں جا کر استحکام پاکستان پارٹی میں کرنے کیا گیا تھا؟ جو اتنا بزدل ہو پھر باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ کا ایک بڑا آنریبل جرنلسٹ ہے شاہد مہتلا، اس نے کل کی یا پرسوں کی اس کی ذرا آپ ویلاگ سن لیں۔ 2021 میں اس نے کوشش کی مسلم لیگ نون والوں کے پاس کہ جی مجھے اپنی پارٹی میں لے لیں، انہوں نے جب دھتکار دیا، پھر 2022 میں نو کانفیڈنس سے پہلے شاہد مہتلا کے مطابق یہ باجوہ کے پاس گیا اور اس کو کہا جی مجھے کسی بھی اور پارٹی میں شامل کرا دیں۔ بات یہ ہے کہ جو بندہ اتنا ڈسکریڈیٹڈ ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، ایسا بندہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، تو میں نے تو اسی دن آ کر کے پریس ٹاک کر دی تھی کہ کسی قسم کی صلح نہیں ہوئی۔ میں کسی ٹاؤٹ کے ساتھ جو کہ ایک ڈکلیئر ٹاؤٹ ہے، حامد خان نے اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، جو کہا ہے کہ اپنے چچا کے نام پہ یہ پیسے لیتا تھا، اور نہ صرف اس بات کے کیس کرانے کے پیسے لیتا تھا، ججز کے پوسٹنگ ٹرانسفر کے یہ پیسے لیتا تھا۔ یہ ڈکلیئر ٹاؤٹ ہے، اس کے بارے میں تو کتاب ہے نا، پہلے اس کتاب کو چیلنج کرے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہے یا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی فرسٹریشن چھپانے بچانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس کو ری انڈکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، تاکہ وہاں جا کر کے یہ خرابی پیدا کر سکے۔ الحمدللہ پارٹی اس بارے میں یونائٹڈ ہے اور متفق ہے کہ اس طرح کے بھگوڑے کی ہماری پارٹی میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور وہ اعلامیہ آپ کے سامنے ہے۔ شعیب شاہین صاحب، جیسے عمران خان نے شیر افضل مروت کے حوالے سے کلیئر ایک نوٹیفیکیشن جاری کروایا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کی جانب سے کہ یہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، ان کو نکال دیا جائے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کوئی کلیئر بیان فواد چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب کا نہیں آیا۔ آپ تو بیان کر دیتے ہیں لیکن کوئی کلیئر سٹیٹمنٹ عمران خان کی طرف سے نہیں آئی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک بندہ پارٹی چھوڑ گیا، آپ کے سامنے چھوڑی نا، پریس کانفرنس بھی کی، ٹویٹ بھی کی ہے، چھوڑا بھی ہے، استحکام پاکستان پارٹی میں بھی شامل ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کے پاس بھی گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ پارٹی جوائن کب کی ہے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں، جوائننگ کے لیے کوئی ری جوائننگ ہوگی نا، کب جوائن کیا ہے؟ دوسری بات، خان صاحب کی اسپیسیفک انسٹرکشنز کے اوپر میں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس زمانے میں گوہر صاحب کی طرف سے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، جو کہ آج تک فیلڈ میں ہے، ہم نے واپس تو نہیں لیا۔ تو لہٰذا جو پارٹی میں نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں خان صاحب کو کہیں کہ جی اس طرح کے ٹکے کے بارے میں لوگوں کے بارے میں جا کر کے باتیں کریں، خان صاحب کا اسٹیچر تو یہ نہیں ہے۔ جو ایک بندہ پارٹی میں نہیں ہے وہ اس طرح کی بکواس کرتا پھرے گا تو ہم اس کے بارے میں کیا ہم بات کریں گے؟ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ جو اپنے تئیں کہنا چاہتا ہے وہ کرے، مخالف کے طور پر کہنا چاہتا ہے یہ کرے۔ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ پارٹی کے انٹرنل افیئرز میں جا کر کے تو انٹرفیئر کر؟ تم مامے لگتے ہو؟ ایک پولیٹیکل کمیٹی ہو، کور کمیٹی ہو، ایک سیاسی کمیٹی ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے، وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان فیصلے کو ایکسپریس کیا، یونانیمس فیصلے کو پورے میڈیا کو دکھایا، پورے سوشل میڈیا میں بھی آیا، آپ سب نے دیکھا ہوگا، انگلش میں بھی ورژن آیا، اردو میں بھی ورژن آیا، اور اس کے بعد تم طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی وہ سر شیخ وقاص اکرم پر، سلمان اکرم راجہ پر اور رؤوف حسن پر مختلف الزامات لگا رہے ہیں۔ رؤوف حسن کو کہتے ہیں کہ 5 کروڑ تنخواہ لے چکے ہیں، شیخ وقاص اکرم کو کہہ رہے ہیں کہ KPK کی حکومت بھیج دی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کا جو شریفوں کا وکیل رہا ہے، اور آج یہ کیسے ترجمانی کر سکتا ہے؟ ایک اور بھی بات کی ہے کہ شعیب شاہین، سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص راز ہے پتہ نہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، یا پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات کی ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے جھوٹے لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ جو چاہے وہ کرتا رہے،
यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती से यहाँ ना कोई क़ानून है, पीका एक्ट लगेगा तो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ज़रूर होगा, आपके ख़िलाफ़ ज़रूर इस्तेमाल होगा। इन जैसे टाउटों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना, क्योंकि ये उनके अपने आकाओं को खुश करने के लिए हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। तो बाकी इसकी कोई हैसियत नहीं है, बातें सुनते जाएं, आप उसको एंजॉय करें। अच्छा सर, ये एक ये बता दें, एक तो इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है कि इमरान खान ने सुलह करवा दिया, क्या वाकई बिल्कुल कोई इमरान कन्फ्यूजन खान नहीं ने सुलह है, करवाई? बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं हुई, किसी किस्म का कोई राज़ीनामा हुआ न। खान साहब को मैंने बताया ज़रूर है, उन्होंने इसका बात की मज़म्मत की है, लेकिन मैं इस जैसे टाउट को कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना ही खान साहब मुझे कहेंगे कि इसको माफ़ कर दो। सर, कल अडेरा जेल के बाद जो वाक़या पेश आया आपके और ख्वाजा चौधरी के दरमियान, उसकी थोड़ी बहुत रद्दात बताइएगा, क्योंकि सबके पास ये तो है, दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, आखिर हुआ क्या था वहाँ पे? देखें, कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 महीना पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको पता है, उस बात का उसको रंज था। हम एक खड़े हुए एक सहाफ़ी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आते साथ मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ मेरा सगा भाई था, मौजूद था, मेरा ड्राइवर मौजूद था, मेरे जूनियर मौजूद थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, फिर उस तरह भागा जिस तरह हाई कोर्ट से भागा था। लेकिन बात ये नहीं है, हम इन चीज़ों के, हम ये नहीं कहते कि हमने ज़्यादा मार दिया है तो हम बड़े खुश हो गए। हम ये कहते हैं कि इख्तलाफ उसूलों की बुनियाद पर होना चाहिए, आपके अंदर इजहार आज़ादी राय का एहतराम होना चाहिए, आप डिसेंट किस्म की गुफ्तगू करें, अपना मौक़िफ़ ज़्यादा ठोस और दलील के साथ रखें, मगर इख्तलाफ को बर्दाश्त करने की आदत डालें। ये हाथापाई, ये गालम गलोच, इसके ना हम कायल हैं, ना हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। हमने कल भी आपको देखा कि हमारा वर्कर बहुत ज़्यादा चार्ज था इसके ऊपर। कल हमने अपने एलामिये में लिख के दिया है कि हमारा जो कारकुन है वो सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़े, ये ना हो कि इसको किसी भी जगह अटैक कर दें। तो इसलिए हम इस बात के कायल हैं कि इस मुल्क में कोई डिसेंसी होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त मुआशरे की बका और अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही हुआ करती है। अच्छा सर, आखिर में ये बता दें, फैसल चौधरी हैं, उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? वो पार्टी के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं और अपने ही भाई पर तनकीद कर रहे हैं, उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? अल्लाह करे वो दिल से हो और सच्ची हो।